خاتون جنت کا حال یہ تھا کہ آخری ایام تھے آپ کے، اس دنیا سے جا رہی تھی، تو گھر میں جو خادمہ تھیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ تھی۔ کوئی بھی تاریخ اٹھا لے اور تلاش کرے کہ سیدہ فاطمہ کے زندگی کے آخری دنوں میں گھر میں بطور خادمہ کون کام کر رہی تھی۔ خلیفہ رسول کی بیوی ہے مگر لخت جگر رسول کی خادمہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، سیدہ کی خدمت کرتی۔ حضرت اسماء بنت امیس ایک دن جب گئیں تو حضرت خاتون جنت رو رہی تھی، تو جا کے ہاتھ چوما اور پوچھا کہ حضور کی لخت جگر اور نور چشم رسول کیوں رو رہی ہیں؟ اب غور کرنا کہ سیدہ فاطمہ کو رونا کیا تھا۔ آج ہماری بچیاں چاہتی ہیں، طلب سب کی ہے قیامت کے دن حضور کی بیٹیوں کی سنگت نصیب ہو جائے، مگر منہ ہے ان کی سنگت میں جانے کا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اور ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو جس چارپائی پہ اس کا جنازہ رکھتے ہیں نا، میت رکھتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور وہ کپڑا میت کے جسم سے لپٹ جاتا ہے، وہ لپٹ جاتا ہے۔ اگر میت کا پیٹ بڑا ہو تو کپڑا اسی حساب سے اٹھا ہوتا ہے، میت موٹی ہو تو کپڑا اسی حساب سے لپٹا ہے، چونکہ جسم کے ساتھ اسی حساب سے پھیلا ہوتا ہے، میت کمزور ہو تو اسی حساب سے کپڑا سکڑا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی غیرت اور شرم دیکھنا، فرمایا اسماء مجھے یہ بات سوچ کے رونا آ رہا ہے کہ میرا وقت تھا جانے کا، اگر اسی کپڑے میں مجھے لپیٹا گیا اور جنازہ اٹھا میرا، تو فاطمہ یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ کسی کو معلوم ہو میرے جسم کا ڈھانچہ کیسا تھا۔ میرے جسم کا سٹرکچر کیسا تھا، مجھے یہ بات رلا رہی۔ تو حضرت اسماء نے ہاتھ چوم لیے اور عرض کی آپ نہ روئیے، اس کا حل میں جانتی ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو بتایا کہ میں جب حضرت علی کی بھابی ہوا کرتی تھی، یہ حضرت اسماء جو ہے نا، یہ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کی بیوی، تو حضرت علی کی کیا لگی؟ بابی۔ تو غزوہ موتا میں جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے تو یہ حضرت علی کی بابی بیوہ ہو گئیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت علی کی اس بابی نے، جعفر طیار کی بیوہ نے، پھر اپنے لیے جو سرتاج پسند کیا اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تصور کریں اگر حضرت جعفر کے گھر میں سیدنا صدیق اکبر کے خلاف باتیں ہوتی کہ ان کے تو ایمان میں ہی شبہ ہے، تو ان کی بیوہ کبھی صدیق اکبر سے شادی کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی عظمت بیان ہوتی تھی، اسی لیے حضرت علی کی بیوہ بابی نے اپنے لیے سرتاجی صدیق اکبر کو پسند کیا۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، جب صدیق اکبر فوت ہو گئے، یہ پھر بیوہ ہو گئی، صدیق اکبر کی اس بیوہ نے اپنے لیے پھر جو سرتاج پسند کیا اسی کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے گھر میں صدیق اکبر کی عظمتیں بیان ہوتی تھی، صدیق اکبر کے گھر میں مولا کائنات کی عظمتیں بیان ہوتی تھی، اتنی محبت ہے ان کے درمیان۔ تو حضرت اسماء نے عرض کی فاطمہ آپ پریشان نہ ہو، جب میں حضرت جعفر کی بیوی تھی نا اور ہم نے ہجرت حبشہ کی تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ جو حبشی عورتیں فوت ہو جاتی ہیں تو ان کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھتے تھے نا، تو چارپائی کے چاروں کونوں میں 4 چھڑیاں ٹھوک دیتے تھے، لکڑیاں گاڑ دیتے تھے، اور ان لکڑیوں کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے، ایک ڈولی سی بن جاتی تھی، ایک کپڑے کا چھوٹا سا کمرہ بن جاتا تھا، اس کے اندر میت ہوتی تھی۔
آپ فکر نہ کریں، اس کا علاج میں جانتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی، لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور اسما کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو بکر صدیق کی زوجہ وعدہ کرو کہ فاطمہ کا جنازہ تو تیار کرے گی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا شرم و حیا دیکھیے، اور آج اپنے گھر میں ہم اپنی عورتوں کا لباس دیکھیں، ان کی بے پردگی دیکھیں، ان کا ٹچ موبائلوں میں فلمیں اور گانے سننا اور دیکھنا دیکھیں کہ ہماری نسل کس راستے پہ چل رہی۔ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے تھا کہ حضور کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ چلتی۔ چاند نکلا نا، عید کا چاند نکلا، امام الانبیاء سیدہ کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر۔ تو امام الانبیاء نے پوچھ لیا، فاطمہ تو نے بھی چاند دیکھا عید کا؟ عرض کی ابا جی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، تو نے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ عرض کی ابا جی اسی لیے نہیں دیکھا کہ جسے دنیا دیکھتی اسے میں کیسے دیکھوں۔ غیرت، شرم اور حیا کا معیار کیا تھا سیدہ کے یہاں، تصور کریں آپ۔ اور آج ہماری بہو بیٹیاں چاہتی ہر کوئی یہ کنیز فاطمہ بن جاؤں، لیکن